اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں باخبر دنیا نیوز کی وساطت سے ایک عظیم پروگرام فیضان رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن لیے ہوئے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد سہیل ریاض نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے احباب، آپ کے چاہنے والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ رمضان المقدس کی آپ ساعتیں اور بہاریں لوٹ رہے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی پرلطف موضوع ہے، جس کو قرآن مقدس نے یوں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر کو نازل کیا۔ لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کیا ہے لیلۃ القدر؟ تو خود ہی خلاق العظیم نے ارشاد فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے۔ علامہ صاحب سے انشاءاللہ تعالی آج ہمارے بہت ہی خوبصورت مہمان ہیں، ان سے ڈسکس ہوگی، جن کا میں تعارف شروع میں ہی کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں عزت مآب عالم نبیل فاضل جلیل حضرت العلام علامہ مولانا محمد ثناء اللہ ربانی صاحب، فاضل منہاج یونیورسٹی۔ آپ تشریف لائے ہیں، میں صمیم قلب سے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ وہ لمحات ہیں کہ جب ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، سارا دن وہ مزدوری کرتا ہے، انتھک کوشش کرتا ہے، کوشش کرنے کے بعد جب رات کو وہ اپنی ساری محنت کا اجر پانے لگتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے کہ مجھے کم از کم جو میں نے پیسے طے کیے ہیں نا وہ ضرور مل جائیں۔ لیکن خلاق العظیم کتنا کریم ہے، کتنا عظیم ہے کہ وہ فرماتا ہے مزدوری تو نے کم کی ہے، تو نے ذکر میرا کیا ہے اپنی اوقات کے مطابق، تو نے میری عبادت کی ہے اپنی اوقات کے مطابق، تو نے میرا ذکر کیا ہے اپنی بساط کے مطابق۔ قربان جاؤں اس کی عظمت پر، قربان جاؤں اس کے کرم پر۔ وہ فرماتا تو نے عمل کیا ہے اپنی اوقات کے مطابق، ہم تجھے اجر عطا فرمائیں گے اپنی شان کے مطابق۔ اور اجر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک رات جس کی اتنی وقت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر و اعلیٰ ہے۔ اس میں جو عبادت کرے پھر اس کا دروازہ رحمت کھلتا ہے، پھر آواز حق بلند ہوتی ہے۔ خلاق العظیم ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا کہ جس کو ہم بخشیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو ہم مغفرت عطا کریں۔ معزز ناظرین، علامہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ علامہ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک سوال ہے میرا جو آپ ارشاد فرمائیں۔ علامہ صاحب سے گزارش ہے کہ چونکہ امت اس وقت بڑی مشکلات میں ہے، تو میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ امت کو درپیش مسائل جو ہیں اور ان کا حل کیا ہے، اس حوالے سے علامہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ہو جی، خوبصورت پروگرام شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ میں نے آپ کا سوال سماعت کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں جی جی، تو اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب، اگر ان کے عمل دیکھوں جی جی، تو ان کے عمل کی بنیاد پر تو جی چاہتا ہے کہ ان کو اسی طرح عذاب دیا جائے جیسے بنی اسرائیل کی قوم اللہ کو دیے اکبر، جاتے۔ واہ واہ واہ، وہ ایک گناہ کرتے، ان کی پیشانیوں پر لکھا جاتا، واہ ان کے گھروں کے دروازوں پر لکھا واہ جاتا، واہ واہ، اور لپیٹ میں ساری قوم آتی۔ جی جی، بے شک، وجہ کیا ہے کہ ہم سارے ہی بنی اسرائیل سے بڑھ کر بد عمالیاں کر رہے ہیں، جی جی، لیکن ابھی تک بھی بچے پھرتے ہیں۔ واہ واہ، جب کوئی ایسا ایونٹ جیسے کرونا وائرس کی بیماری، جی جی جی، امت کی معیشت تباہ، معاشرت تباہ، سماج میں اخلاقیات میں ہم بہت گر چکے ہیں۔ بنیاد یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمزور پڑ چکا ہے۔ اگر میڈیا پر 100 چینل ہیں تو 98 چینل تو بدکاری پھیلا رہے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ 2 اگر چینل ایسے ہیں
کہ جو دینداری کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے تو ریموٹ کنٹرول کا بٹن بھی جلدی سے دب جاتا ہے اللہ اور ہم آگے گزر جاتے ہیں. جی جی. پھر قوموں پر عذاب اسی طرح آتے ہیں. جب قوم غیر ہو جس کا تعلق اسلام اور دین کے ساتھ نہ ہو تو اس کے لیے وہ بیماری عذاب ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور جب ایسے لوگوں پر وہ آئے جو کلمہ گو تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے، تو ان پر یہ آزمائش ہوتی. حضرت میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ آپ نے فرمایا نا کہ جو ایک چینل آتا ہے اس پہ اگر اللہ کا نام چل رہا ہے تو ہم جلدی سے اس کو ریوائنڈ کرتے ہیں یا آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو ہم اذان کو بھی سننا گوارا نہیں کرتے. اذان کو بھی سننا گوارا نہیں کرتے. کوئی آپ دین کی بات دیکھ لیں. جی بے شک. اس میں کیونکہ لوگوں کا مزاج نہیں رہا. جی جی. مزاج بدل گئے، احوال بدل گئے، کیفیات بدل گئی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری صحبتیں بری ہو گئی، بے شک ہماری مجلس سے بری ہو گئی. بندہ تنہائی میں کمرے میں بیٹھا ہے لیکن سوچتا ہے کہ شاید میں خلوت میں ہوں. نہیں، موبائل کی برائیوں نے اس کو جلوت میں گھیر لیا. اللہ. شیطان باہر تو تھا ہی لیکن ہم نے کمروں میں گھروں میں داخل کر لیا. یہ ساری بدعمالیاں دین سے دوری اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے دوری کا موجب ہے. بے شک. اب ہوا یہ ہے کہ ایک ہی حال قرآن مجید میں دیا ہے. جی بے شک. کہ اگر آپ عذاب سے، آزمائشوں سے، جیسے کبھی قوموں پر طاعون کی بیماریاں آتی ہیں، جی جی. یا اس طرح کی 10 سے 11 بیماریاں گزر چکی ہیں، ان سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب ایک ہی صورت ہے انہیں عذاب سے بچانے کی، ایک ہی صورت ہے انہیں آزمائشوں سے بری کرنے کی، واہ واہ. کہ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے کریم نبی کے ساتھ. واہ واہ سبحان وہ اللہ. تعلق کیا بات. حسبی بھی ہو سکتا ہے، بے شک بے شک. وہ تعلق نسبی بھی ہو سکتا ہے، وہ تعلق جو ہے وہ حبی بھی ہو سکتا ہے، جی جی. وہ تعلق زمانی بھی ہو سکتا ہے، وہ تعلق مکانی بھی ہو سکتا ہے. جی جی. آپ جس مکان پر بیٹھے ہیں اپنا رخ امت خضرا کی طرف، واہ واہ آپ واہ. دنیا کے کسی کنارے بیٹھے ہیں، واہ واہ واہ. آپ ساری مجلسوں سے رخ موڑ کر اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے ساتھ، سلام کے ساتھ، حضور کی سیرت کے ساتھ، حضور کے اسوہ حسنہ کے ساتھ، آقا کے کردار کے ساتھ، حضور کی زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق کر لیتے ہیں. آپ اپنی زندگیوں میں سوچیں کہ ہمارے آقا کاروبار کیسے کرتے تھے، تجارت کیسے کرتے تھے، کیسے راہوں سے گزرتے تھے، اور گزرتے ہوئے اگر بوڑھا کافر بھی بیٹھا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کافر گزرتا تو حضور ادب میں کھڑے ہو جاتے صرف اس احترام سے کہ اس کی داڑھی میں 2 سفید بال ہیں. اگر یہودی کا جنازہ گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. اور بخاری شریف کا حدیث ہے، صحابہ عرض کریں آقا حاضر جنازہ تو یہودی ہے، یہ تو یہودی کا جنازہ تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج دوسروں کے جنازوں کا احترام کرو، کل اللہ تمہارے جنازوں کا احترام کروائے گا. تو آپ نے دیکھا ہمارا دین تو سراسر، کیونکہ ہم مذہب کے فقط پیروکار نہیں، باقی جتنی قومیں تھیں وہ فقط مذہب کی پیروکار تھیں. عیسائیت مذہب کے پیروکار ہے، یہودیت مذہب کے پیروکار ہے، سکھ ان کا بھی ایک مذہب ہے، ہر کسی کا ایک مذہب ہے. ہندو مت جو ہے وہ بھی ایک مذہب کے پیروکار ہے، لیکن واحد مسلمان ہے جو فقط مذہب کے نہیں بلکہ دین کے پیروکار. There is a big difference between two worlds. واہ واہ. The religious and the deen. بے شک بے شک. مذہب میں اور دین میں بنیادی فرق کیا ہے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اس سے ہمیں سارے حال آگے ملیں گے. مذہب جو ہے وہ فقط اپنوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. جی جی بالکل. اس لیے ان پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنوں کی ہیں. اس لیے عیسائی کو پروموٹ کرے گا، جی جی جی. ہندو کو پروموٹ کرے گا، یہودی کو پروموٹ کرے گا. وہ ہمیں ڈس لائک کریں گے. کیوں؟ کہ یہ قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ عیسائی اور یہودی تمہارے سگے نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ وہ مذہب کے پیروکار. بے شک. لیکن دین کیا ہے؟ دین کا پیروکار وہ ہوتا ہے کہ جو اپنوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرے اور غیروں کے حقوق کی بھی حفاظت کرے. ہماری ذمہ داریوں میں آج یہ وجہ ہے کہ ملک پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اسلام کے اصولوں پر بنا، اس کی بنیاد اس پر رکھی گئی. الگ بات ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا نہیں رہے. جی جی. ہمارے آئین اور قانون میں تبدیلیاں آ گئیں، وہ ایک الگ میٹر ہے. جی جی. لیکن جس دین کے نام پر اس کو بنایا گیا اگر یہ اس ستون پر کھڑا کر دیا جائے تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے گرجے یہاں پر موجود ہیں، یہودیوں کے یہاں پر بہت سارے سلسلے موجود ہیں، ہندو آزاد زندگی یہاں پر بسر کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ فقط دین کی تعلیمات ہے. اگر ہم پورے کا پورا دین کی تعلیمات پر عمل کریں، ہمارا دین فقط جو مرزئی ہیں قادیانی ان کے حقوق کی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ مرتد ہے، وہ غیر مسلم نہیں. مرتد کے دین میں کوئی حقوق نہیں ہے. لیکن جو غیر مسلم ہے اگر وہ پرامن ہو، اگر پرامن شہری کی طرح رہتا ہو، اس کے دین نے حقوق رکھے.
ہم اس دین کے پیروکار ہیں کہ جس دین نے جنگ کی حالت میں بھی عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو آج پھر سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم ان کو اپنانا شروع کر دیں، اپنے اخلاق میں بہتر ہو جائیں، اپنے کردار میں بہتر ہو جائیں، اپنی زندگیوں میں بہتر ہو جائیں، جیسے ہم اندر ہیں ایسے باہر ہو جائیں، جیسے ہم مسجد میں ہیں ویسے ہم دکان پر ہو جائیں، تو پھر سے یہ سلسلے، یہ بیماریاں، یہ سارے آزمائشیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اس پر میں ایک حدیث پر کوٹ کر کے آپ کی اجازت سے، آپ کی وساطت سے، بسم اللہ، کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن نے سہاگ رات اپنی بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہا، سبحان اللہ، حاضر خدمت ہو گئے، حاضر خدمت ہو گئے۔ وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن مدینہ پاک کی گلی میں اونچی اونچی آواز سے اپنے آپ کو منافق کہتے ہوئے آ رہے تھے، اور یہ اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گئے، حنظلہ منافق ہو گئے۔ ان کی ایمانداری پر قربان جائے، آج لوگ منافق ہو کر بھی اپنی منافقت چھپاتے پھرتے ہیں۔ وہ جو نہیں تھے وہ خود بھی، اس لیے ہم گناہوں کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، لیکن وہ لوگ ہمارے جو چھوٹے نیکیاں ہوتی ہیں ان کو بھی اپنے لیے وہ گناہ کا درجہ دیتے ہیں، ان کا عظیم مقام ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت، خلیفہ اول، آپ باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے آ کر حضرت حنظلہ کو کلابے میں لے کے سینے سے لگایا، فرمایا حنظلہ خود کو منافق کیوں کہتے ہو؟ وہ خود کو بے ساختہ یہی کہتے جا رہے تھے، جذبات میں تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پکڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آقا نے پوچھا حنظلہ خود کو منافق کیوں کہتے ہو؟ عرض کی آقا کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو خدا کی جنت بھی بے پردہ نظر آتی ہے، اللہ کا عرش بھی دکھائی دیتا ہے، اور نوری فرشتوں کی محفل بھی ہمیں ملتی ہے، لیکن جو ہی آپ کی مجلس اور آپ کی محفل سے اٹھ کر میں دکان پر، کاروبار پر، اپنی تجارت کے اڈے پر جاتا ہوں تو آقا یہ ساری کیفیتیں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ادھر اور ہوتے ہیں ادھر اور ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ اس کو منافقت نہیں کہتے، یہ مومن کی کیفیت ہوتی ہے، یہ جس طرح کی صحبت اور جس طرح کی مجلس میں بیٹھے گا اس کی کیفیت اسی طرح کی ہو جاتی ہے۔ اور اگر تمہاری یہ کیفیت جو میری محفل میں تھی اگر وہ حال میں بدل جائے، تجارت کاروبار کے اڈے پر جا کر بھی وہی رہے کہ جنت کے نظارے تیری آنکھوں کے سامنے رہے، اللہ کے فرشتے بھی تجھ سے سلام لینے کو ترسیں اور لائنوں میں کھڑے ہو جائیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آج ہمیں ایک کردار میں ایکویلٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دو رنگی اپنے اندر پیدا کر چکے، ہم ضمیر کو دو راہ کر چکے، ادھر اور ادھر اور۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ ایک ہی حال ہے کہ ہم اندر باہر سے ایک ہو جائیں، ظاہر و باطن میں ایک ہو جائیں، اپنے ضمیر کو زندہ کریں اور اپنی غیرت ایمانی میں زندگی پیدا کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے زندگی کے اصولوں پر عمل پیرا ہوں۔ آج کی رات آ رہی ہے جس رات میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ معزز ناظرین، علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں امت کو درپیش مسائل اور ان کا حل بتائے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی جگہ دل میں دیں، ذہن میں سوچیں تو کیا کسی نے خوب کہا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے۔ تو معزز ناظرین، وقت وہ چاہتا ہے یہاں پر ایک نعت شامل کرنے کا۔ میں اپنے پروگرام میں نعت شامل کرتا ہوں۔ آئیے تسکین جانزار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ تو معزز ناظرین، ننھا ثنا خان آکسفورڈ اسکول سسٹم کی طرف سے مہمان تشریف لائے ہوئے صائم اکبر صاحب، آپ تشریف لائیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ میں اکیلا اور
کچھ کیجیے نا عیش ہے عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجیے نا عیش ہے عالی وقار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، اور لپٹنا ملتزم سے لہانا بار بار، لپٹنا ملتزم سے لہانا بار بار۔ جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، میں رہا جاتا ہوں تنہا ہے حبیب کردگار، میں رہا جاتا ہوں تنہا ہے حبیب کردگار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان والدین کو کہ جن کے بچے نے اس قدر دین سے محبت کا اظہار کیا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا۔ معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے، ابھی انشاءاللہ تعالی علامہ صاحب سے گفتگو ہوتی رہے گی اور ایک نعت خواں اور بھی پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو آپ کہیں نہیں جائیں گے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، پلیز اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، فیضان رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں آپ، علماء کرام کے خطابات بھی آپ سنتے ہیں، نعت خوانان شیر لسان کی آواز میں نعتیں بھی سنتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس چینل کو تا دم زندگی شاد و آباد رکھے، کہ یہ دین کا کام کرتے رہیں، اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہمارے آج کے ٹرانسمیشن کے اسپانسر جو ہیں این ٹریول ایجنسی والے ہیں، اللہ کریم آپ کے کاروبار میں بھی مزید برکات عطا فرمائے، اور آپ کی اس کاوش کو اللہ قبول فرمائے کہ جو اس دین کے کام میں آپ نے وتعاونوا علی البر والتقوی کے تعاون کے لحاظ وتعاونوا علی البر والتقوی کے حوالے سے انہوں نے اچھی کاوش کی ہے، تو اللہ کریم ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ معزز ناظرین، علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے مزیدار گفتگو ہو رہی ہے اور قرآن و حدیث کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، بڑی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی آواز میں آپ باتیں فرما رہے ہیں۔ میں ایک سوال علامہ صاحب سے کرتا ہوں، علامہ صاحب آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ چونکہ شب قدر ہے تو شب قدر میں انعامات خداوندی کیا ہیں؟ شب قدر میں آپ اس حوالے سے تھوڑا ہماری آڈینس کو ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب گزارش یہ ہے کہ پہلے نمبر پر ہمیں
لفظ قدر کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ قدر ہے جی جی اس کی کیا قدر اور اہمیت حضور کی امت کی ہے۔ واہ واہ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری صورت لفظ قدر کے نام سے اسی شب قدر کے حوالے سے نازل کر دی۔ واہ واہ اس کو اتنی اہمیت دی، اللہ کے ہاں اس کا مقام، اس کا مرتبہ کتنا عظیم ہے بلند ہے۔ کہ اللہ نے پوری کی پوری صورت، قرآن کا تو ایک لفظ بھی کسی کی عظمت اور شان میں آ جائے تو ہمارے لیے حجت ہے، جی جی ہمارے لیے دلیل ہے، لیکن پوری صورت نازل کر دی۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، واہ بے شک ہم نے قرآن شب قدر میں نازل کرنا ہے۔ اب قرآن کا نزول جو ہے وہ کبھی انزال کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی تنزیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ شب قدر میں جس قرآن کے نزول کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ نے اپنی ذات سے اپنی صفت کلام کو ایک ہی رات میں جدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کام جو ہر وقت فرشتے نور سے گھیر رکھتے واہ ہیں، واہ جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، جی اللہ نے وہاں پر قرآن ایک ہی رات میں نازل کیا۔ زمین پر ایک رات میں نہیں آیا، زمین پر تنزیل کے ساتھ جی جی 23 سالوں میں کبھی مکہ میں آیا، کبھی کبھی مدینہ مدینہ میں میں آیا۔ واہ اس کی مکہ کی زندگی میں نازل ہونے والے قرآن کو مکی کہتے ہیں، مدینہ پاک میں نازل ہونے والے کو مدنی صورتیں کہتے ہیں، اس لیے ان کو مدنی مکی کہتے ہیں کہ وہ 23 سالہ زندگی میں آئے۔ اب انزال کے ساتھ اس رات میں نزول قرآن کی بات ہو رہی ہے، تو اس رات کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ اللہ نے اپنی ایک پوری صفت کلام جی جی اس رات کے دامن میں نازل کر دیا، واہ واہ اپنا کلام نازل کر دیا، اپنا قرآن نازل کر دیا۔ تو اگر اس کا مطالعہ کریں تو اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر، واہ واہ تمہیں کیا پتا اللہ کہ شب اکبر، قدر کیا کیا ہے۔ ہے؟ معنی یہ ہے کہ تم جتنا بھی علم رکھو، جتنا بھی شعور اور آگہی رکھو، تمہارا علم مات کھا جائے گا، نیچے رہ جائے گا، انسانیت اپنے علوم میں ناقص رہ جائے گی، لیکن شب قدر کے فیضان کو تم اپنے علم سے نہیں ماپ سکتے، تم اپنے شعور اور آگہی سے نہیں ماپ سکتے۔ اللہ نے اتنے انعامات اس میں کیے اور ان کا ذکر پھر آگے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ واہ اب 1000 مہینوں میں راتوں کا خالی ذکر نہیں، 1000 مہینوں میں دن بھی آتے ہیں، 1000 مہینوں میں راتیں بھی راتیں بھی آتی ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ 1000 مہینوں میں تمہارے زندگی کے اعمال ایک طرف، جی جی واہ اس میں واہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سارے اعمال، تہجد گزاریوں کی ایک طرف، 1000 مہینوں کی عبادات سے بڑھ کر اللہ اس ایک رات میں تمہیں وہ مقام اور مرتبہ سبحان عطا اللہ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا اور پھر بھی یہ فرمایا کہ خیر من الف خیر من شہر، واہ واہ برابر بھی نہیں، بہت خوب، اس بہت کے ایکول بھی نہیں، واہ واہ بلکہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضلیت اور فضیلت عطا فرمائی، اس کو خیر کا درجہ عطا فرمایا۔ اسی طرح آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس میں روح الامین جبرائیل امین علیہ السلام کی قیادت میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، سبحان اللہ اور کتنے نازل ہوتے ہیں اس کا اندازہ ہمیں لفظ قدر سے ملتا ہے۔ بے شک اگر لفظ قدر کا احاطہ کریں تو لفظ قدر کے کم و بیش 48 معنی ہیں، ان میں سے 1-2 معنی وقت کی قلت کے باعث عرض کرتا ہوں۔ لفظ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی، جب کوئی جگہ، علاقہ، کوئی ایسا مکان تنگ پڑ جائے کہ سامان کی وسعت زیادہ ہو اور جگہ جو ہے وہ کام لمیٹڈ ہو، جی جی تو اس کو کہتے ہیں قدر۔ واہ واہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر اول، مفسر اعظم کے نزدیک، جی جی آپ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی تنگی اس لیے ہے کہ اللہ اس رات اپنی رحمت والے اور بخشش والے، جو اللہ کی برکتیں اور بخششیں لے کر نازل ہونے والے فرشتے اتنی کثرت سے نازل ہوتے ہیں اور اس کی رحمت اتنی کثرت سے نازل ہوتی ہیں اور اس کے انوار و تجلیات اتنی کثرت سے آتے ہیں کہ ان کی کثرت کی وجہ سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے، واہ واہ زمین میں جگہ نہیں بچتی، وہ پروں سے پر جوڑ کر فرش سے عرش تک ساری رات رہتے ہیں، اور یہ رات ہے یا حتیٰ مطلع الفجر، فجر آخر پر جا کر فرمایا کہ طلوع فجر تک، فجر کا تارا نظر آئے وہاں تک اللہ تعالیٰ اس ساری رات میں اس منظر کو، ان رحمتوں کو برساتا ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان قدر کا ایک دوسرا معنی ہے، قدر کا دوسرا معنی ہے عزت۔ جی جی تو جب شب قدر بولیں گے تو معنی ہوگا عزت والی رات، واہ واہ قدر والی قدر رات۔ والی رات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں نوافل پڑھنے والا، قرآن خوانی کرنے والا اور اللہ کو یاد کرنے والا، توبہ کرنے والا، بخشش اور
اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرنے والا، اس کے حضور جھکنے والا، رکوع و قیام کرنے والا، سجود کرنے والا، آہ سحر گاہی، آہ شب زندہ داری کرنے والا، زیام رکوع قیام سے کام لینے والا، اور ساری رات اس کے ذکر کی برکات سمیٹنے والا، جب اس کے حضور گریہ و زاری کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا ہے اور اپنے مالک کے حضور پیش ہوتا ہے، تو رب کائنات اس رات کی عظمت کی برکت سے اللہ اس بندے کو بھی عزت والا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رات خود ہی عزت والی اور قدر والی نہیں ہوتی، اس کو فالو کرنے والا، اس کو اچیو کرنے والا، اس سے بینیفٹ لینے والا، اس میں رات بسر کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عزت، رفت، مقام اور درجہ عطا کرتا ہے۔ گویا یہ رات شب قدر پکار کے کہہ رہی ہے، اے بے عزتو آ جاؤ، تمہیں عزت چاہیے تو میرے دامن میں آ جاؤ، کیونکہ میں عزت والا قرآن سمیٹ کے آئی ہوں۔ اے بے آبرو، تیری اگر دنیا والے قدر اور آبرو نہیں کرتے تو آ میرے دامن میں آ کر 2 سجدے کر، مجھے میرے رب کو منا اور میرے دامن میں آ کر قرآن کی تلاوت کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے آبروؤں کو آبروئے اور عزت عطا فرماتا ہے۔ یہاں ایک جملہ جو ہے وہ ہے تو ان ریلیونٹ، لیکن اس پر میں اپنے عقیدے کا تھوڑا سا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ وہ رکھنا چاہیے کہ جس سے امت جو ہے وہ اس کو ایک رہنمائی ملے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی محبت نصیب ہو اور ان کا ادب نصیب، ان کا مشل راہ نصیب۔ تو یہاں بات میں یہ کرنا چاہتا تھا اپنے عقیدے کے والے کہ دیکھیے جس رات کے دامن میں قرآن نازل ہو، قرآن آئے، اس رات کی عظمت اور عزت یہ ہے، مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رات کا عالم کیا ہوگا جس رات میں خود صاحب قرآن تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے قرآن کیا ہے؟ قرآن حضور کے اخلاق کا نام ہے، قرآن حضور کے کردار کا نام ہے۔ 104 کتابیں مسند احمد بن حنبل کی حدیث کے مطابق نازل ہوئی، ان میں سے 103 کتابیں جو باقی 313 رسولوں پر نازل ہوئیں وہ سب بدل دی گئی، لیکن قرآن آج تک نہیں بدلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سینے میں آیا وہ سینہ محفوظ کرنے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سینے میں قرآن کو، جب کتابیں نازل ہوئی اللہ نے کنڈیشنل کیا ہوا تھا، مشروط کیا ہوا تھا رب کائنات نے کہ جب کتاب نازل ہوتی، کلام اللہ کا نازل ہوتا تو رسولوں کو حکم ہوتا مدین چھوڑ کر، فلسطین چھوڑ کر، شام چھوڑ کر، علاقے چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر، کاروبار کے اڈے چھوڑ کر تمہیں میرے کلام کے لیے ایک مقام پر آنا ہوگا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پر آئے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جو انجیل لینے کے لیے کوہ سعیر پر آئے، داؤد علیہ السلام فلسطین کے چٹیل میدان میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیفہ ابراہیمی لینے ملک شام کے قصبہ حلب کے حلبی پہاڑ پر آئے۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو رب نے فرمایا محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کو راتوں کو جگا کر میں ایک مقام پہ بلاؤں، آپ کو بیوی بچے چھڑاؤں، آپ کو بستر چھڑاؤں، نہیں محبوب جدھر جدھر رخ والضحیٰ پھرتا جائے گا جبرائیل نوکر بن کے قرآن مصطفیٰ کے پیچھے لیتا ہے۔ حضور مکہ میں ہے، قرآن مکہ آتا ہے، حضور مکہ چھوڑ جائے، رب کہتا ہے جبریل اب تیرا مکہ کیا کام، تو بھی یار کے پیچھے مدینہ جا۔ اس لیے حضور قرآن کی وجہ سے مکی مدنی نہیں ہوئے، بلکہ قرآن حضور کی وجہ سے مکی مدنی ہوا۔ آپ اندازہ کریں کہ جس رات کے دامن میں قرآن آیا ہو وہ رات تو 1000 مہینوں سے افضل ہو، تو جس نبی کے پیچھے قرآن چل رہا ہے، جس نبی کی ادائیں بن کر قرآن آ رہا ہے، اور جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن عظمت اور رفت کی باتیں کرنے اور حضور کے مقام بتانے کے لیے آ رہا ہے، حضور کے کردار کا نام قرآن ہے، پھر اس صاحب قرآن کی آمد والی رات یعنی میلاد کی رات پھر عاشق کیوں نہ جھوم جائیں، کیوں نہ جشن منائیں، کیوں نہ جھنڈیاں لگائیں، کیوں چراغاں نہ کریں، اور کیوں نہ سج دھج کے میدان میں نکلیں اور ساری کائنات کو بتائیں کہ جس رات میں قرآن آئے اس کی عظمت یہ ہوتی ہے، اور جس رات کے دامن میں صاحب قرآن آئے اس میلاد کی رات کی عظمت اور رفت یہ ہوتی ہے۔ حاضرین، بات کو کنکلوژن کی طرف لاتے ہوئے اور آپ کے سوال کو آخری اور حتمی شکل دیتے ہوئے اس کو میں آخری جملے میں سمیٹوں گا کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں وہ عظمت والی رات دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام ایک بات کر رہے تھے کہ پرانی امتوں کو اتنی عمریں ملی کہ وہ 400 سال 80 سال عبادت کرتے تھے، تو یہ بات سن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے۔ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہونا، ان کی 400 سال کی عبادت ایک طرف، تم اگر اس رات میں 2 رکعت نفل پڑھ لو گے
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دے گا۔ ان کی 400 سال کی عبادت مل کر بھی اس رات میں پڑھے جانے والے 2 نوافل کے برابر نہیں ہیں۔ اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کے لیے جن کا کردار مشعل راہ ہے اور جن کا دوپٹہ اور جن کی چادر تطہیر اور چادر حیا امت کے لیے رہنمائی کرتی ہے کہ بیٹیاں اپنے سروں کو کیسے ڈھانپیں، وہ سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ جو ان راتوں میں، خاص راتوں میں، شب قدر ہو گئی، شب برات ہو گئی، شب جمعہ ہو گئی، عیدین کی راتیں ہو گئی، ان راتوں میں اور بالخصوص شب قدر میں جو 8 رکعت نفل پڑھ کے میری روح کو اصال ثواب کرے، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک انہیں ساتھ جنت میں نہیں لے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدر و قیمت نصیب کرے۔ ماشاءاللہ ناظرین، بہت ہی حسین انداز میں ہمیں یہ ارشاد فرما رہے تھے علامہ صاحب کہ شب قدر میں انعامات خداوندی کیا ہیں۔ یقیناً آپ خوب جان گئے ہوں گے کہ اس عظیم مبارک رات میں وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہیں، آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ننھے ثنا خان کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ آپ نعت سنیں گے، مجھے اجازت دیجیے، آپ اپنا سوال کرنا نہ بھولیے گا۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرز، ان پر اپنا آپ سوال کر سکتے ہیں، ہماری سائٹ پہ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ قیمتی آراء دے سکتے ہیں۔ کل ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اور آپ ہمارے سیالکوٹ سے تشریف لائے ہوئے ہم محمد حامد مصطفیٰ صاحب، آپ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں نعت پیش فرمائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، بہت اچھا۔ باروز حشر شفاعت کریں گے چل چل کر، باروز حشر شفاعت کریں گے چل چل کر، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے
ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے کیونکہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا اور کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے کہیں گے واہ واہ نبی کے دیوانے ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں اور شیمو اللہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے